جی عزیز طالب علموں، ہمارے اس کورس کا اگلا موضوع عالمگیر گناہ اور عالمگیر فضل الہی ہے۔ جی روبنسن صاحب، آپ ہمارے طالب علموں کو عالمگیر گناہ کے بارے میں بتائیے۔ عزیزو، جس گناہ کا آغاز دو افراد حضرت آدم اور حضرت حوا کی زندگی سے ہوا، بعد میں اس نے ان کے خاندان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت آدم کے بڑے بیٹے قائن، جن کو قابل بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خدا کے حضور قربانی کے طور پر پیش کیا، جو خدا نے منظور نہ کیا۔ بعد میں حضرت آدم کے چھوٹے بیٹے حابل، جن کو حابل بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے جانوروں کی قربانی پیش کی جو خدا نے قبول کر لی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر قائن حسد سے بھر گیا اور اپنے بھائی حابل کو قتل کر ڈالا۔ پیدائش چوتھے باب اس کی پہلی 8 آیات میں ہم یہ دردناک واقعہ پڑھتے ہیں۔ چنانچہ خدا نے اس سے کہا، تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ پیدائش چوتھے باب کی 10ویں سے لے کر 12ویں آیت تک ہم ان سچائیوں کو پڑھتے ہیں۔ گناہ سے نہ صرف حضرت آدم اور حوا اور ان کے خاندان کی زندگی ہی متاثر ہوئی، بلکہ ان کی پوری اولاد بھی اس کے مضر اثرات سے نہ بچ سکی۔ حضرت نوح کے زمانے میں ساری زمین خدا کی نظر میں ناراست قرار پائی۔ پیدائش چھٹے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ چنانچہ خدا نے حضرت نوح سے فرمایا، اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں، تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے۔ ساتھیوں، پیدائش چھٹے باب اس کی 17 آیت میں ہم ان الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں۔ تاہم حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی سی کشتی بنائیں، اور بتایا گیا کہ تعداد کے مطابق سب جانوروں کے جوڑوں اور اپنے خاندان سمیت کشتی میں داخل ہونا ضروری ہے۔ جب حضرت نوح اور ان کا خاندان کشتی میں سوار ہو گئے تو خدا نے زمین پر طوفان بھیجا، جس کے باعث ہر جاندار شے جو روئے زمین پر تھی مر مٹی۔ کیا انسان، کیا حیوان، کیا رینگنے والا جاندار، کیا ہوا کا پرندہ، یہ سب کے سب زمین پر سے فنا ہو گئے۔ فقط ایک نوح باقی بچا، یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے۔ پیدائش 7واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ یوں گناہ جس کا آغاز دو افراد حضرت آدم اور حوا سے ہوا، وہ حضرت آدم کے بیٹے قائن کی بدولت حضرت آدم کے خاندان میں سرایت کر گیا، اور یوں آگے بڑھتا ہوا حضرت نوح کے دور تک عالمگیر حیثیت اختیار کر گیا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ گناہ کا نتیجہ ہمیشہ ہی خدا کے غضب، تباہی، بربادی اور موت کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جب گناہ نے عالمگیر صورت اختیار کی تو خدا تعالیٰ کا فضل بھی عالمگیر ہوا۔ نوشاد صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ عالمگیر فضل الہی کے متعلق ہمارے طالب علموں کو بتائیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ دو افراد کی زندگی سے شروع ہونے والے گناہ نے حضرت نوح کے زمانہ تک ساری نسل انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انسان اپنی ذاتی کوشش اور کاوش سے اس مہلک وبا پر قابو نہیں پا سکتا تھا، اس لیے اس مایوس کن صورتحال میں خدا کو ہی انسان کی مدد کے لیے آگے آنا پڑا تھا۔ الہی کتب مقدسہ شاہد ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو گناہ اور شیطان سے نجات دینے کے لیے ایک خاص منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اس منصوبے کے مطابق خدا تعالیٰ ایک مقدس ہستی کو اس دنیا میں بھیجنے کو تھے، جسے عورت کی نسل کے طور پر دنیا میں آنا تھا اور آ کر شیطان کے سر کو کچلنا تھا۔ اس کا ذکر ہم خدا تعالیٰ کے اس فتویٰ میں پاتے ہیں جو توریت شریف پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب اس کی 15ویں آیت کے مطابق انہوں نے ابلیس کے خلاف دیا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے اس منصوبے کے متعلق مختلف ادوار میں مختلف انداز میں اپنے انبیاء کے وسیلے انسان کو باخبر کرتے رہے۔
آئیے ہم دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے اس نجات بخش منصوبے کے بارے میں حضرت ابراہیم کی معرفت کیا خبر دی۔ جی ربنسن صاحب، آپ اس نجات بخش منصوبے کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ حضرت نوح کے بعد تقریباً 10ویں پشت میں ابرام نامی ایک شخص پیدا ہوا، جسے بعد میں خدا تعالیٰ نے ابراہیم کا نام دیا اور اسے ہم حضرت ابراہیم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ کسدیوں کے اور یعنی موجودہ عراق کے شمالی علاقے میں آباد تھے۔ ایک روز خدا تعالیٰ آپ سے یوں مخاطب ہوئے، تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ پیدائش 12ویں باب اس کی پہلی 3 آیات میں ہم خدا کے اس وعدے کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور موقع پر خدا تعالیٰ نے مزید فرمایا، تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ پیدائش 22واں باب اس کی 18ویں آیت۔ جب آپ الہی ہدایت کے مطابق اپنے رشتہ داروں اور ناطے داروں کو چھوڑ کر ملک کنعان میں آئے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا، یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا۔ ہم غور کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے جو وعدہ کیا اس کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا، خدا تعالیٰ حضرت ابراہیم کی نسل کو ایک بڑی قوم بنا کر ملک کے کنعان میں بسانا چاہتے تھے۔ خدا تعالیٰ ابراہیم کی نسل کے وسیلے سے دنیا کی ساری اقوام کو برکت دینا چاہتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ابراہیم کی کون سی نسل کے وسیلے سے اقوام عالم کو برکت دینا چاہتے تھے؟ آئندہ اسباق میں ہم اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے 75 برس کی عمر میں خدا کے حکم کے مطابق اپنے وطن سے ہجرت کی، اور ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ جب انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنی محرومی اولاد کی درخواست کی تو خدا تعالیٰ نے آپ سے ایک عظیم وعدہ کیا، جو ہم پیدائش 15ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں دیکھتے ہیں۔ خدا ابراہیم کو باہر لے گئے اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی، اور وہ یعنی ابراہیم خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ جب اس وعدے کو تقریباً 10 سال گزر گئے تو حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کی تجویز پر ان کی مصری لونڈی حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی۔ جب حضرت ابراہیم 86 برس کے ہوئے تو ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ پیدائش 16ویں باب کی پہلی 15 آیات میں ہم اس سارے واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ خدا نے حضرت ابراہیم کو بیٹا دینے کا وعدہ اس وقت کیا جب ان کی ایک ہی بیوی تھی جس کا نام سارہ تھا۔ اس سے واضح ہے کہ خدا حضرت سارہ ہی کے وسیلے سے اپنے عہد کو پورا کرنے کو تھے۔ تاہم حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ خدا اپنا منصوبہ حضرت اسماعیل کے وسیلے سے ہی پورا کریں۔ آپ نے خدا تعالیٰ سے درخواست کی، کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تاہم خدا جو لا تبدیل اور مستقل مزاج ہے، اس نے اپنے ارادے کو قائم رکھتے ہوئے ابراہیم کی درخواست قبول کرنے کی بجائے ان سے فرمایا، بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ پیدائش 17واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ چنانچہ الہی وعدے کے مطابق 90 برس کی عمر میں حضرت سارہ کے ہاں وعدے کے فرزند حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم 100 برس کے تھے۔ پیدائش 21ویں باب کی 3 آیت سے لے کر 5ویں آیت تک ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں۔ اور اسی باب کی 8ویں سے 12ویں آیت کے مطابق جب حضرت اسحاق کا دودھ چھڑایا گیا تو حضرت ابراہیم نے ایک بڑی ضیافت کی۔ اس وقت حضرت اسماعیل کا رویہ حضرت سارہ کو اچھا نہ لگا، جس کے باعث انہوں نے حضرت ابراہیم سے مطالبہ کیا کہ حضرت اسماعیل اور ان کی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیں۔ حضرت ابراہیم کے لیے یہ بڑا مشکل امتحان تھا، لیکن آپ نے پھر بھی خدا کے حکم کے مطابق اپنا سر تسلیم خم کیا، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے۔ جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا۔
یہ بات ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 21ویں باب اور اس کی 12ویں آیت میں ملتی ہے۔ چنانچہ حکم الہی کی فرمانبرداری کے حوالے سے یوں لکھا ہے، تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا۔ جی ساتھیو، اب ابراہیم کے پاس اس کا بیٹا جو وعدے کا فرزند اسحاق تھا وہی بچا، اور یہاں پر ہم حضرت ابراہیم کے دوسرے بڑے امتحان کے متعلق دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی محبت کا مرکز صرف اور صرف حضرت اسحاق ہی تھے، جو الہی وعدے کے مطابق وراثت کے لحاظ سے آپ کے اکلوتے فرزند تھے۔ ان کے بارے میں بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا، تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ پیدائش 22ویں باب کی دوسری آیت سے ہم اس واقعے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اس آزمائش میں سے کس طرح سرخرو ہوئے تورات شریف میں یوں مرقوم ہے، اور ابراہیم اور اسحاق اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اس کے بعد ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا، چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ پیدائش 22ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں۔ ساتھیو، خدا نے حضرت ابراہیم کی وفاداری دیکھ کر اپنا وعدہ ان پر اور بھی صاف طور سے ظاہر کیا اور اپنے فرشتہ کی معرفت فرمایا کہ چونکہ تو نے یہ سب کام کیا کہ اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی۔ پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب اس کی 16ویں سے 17ویں آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے، اور اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔